بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ اس میں اس میں بات کریں گے کہ گلگت بلتستان میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ وہاں پر جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور تعلیم اور نظام تعلیم کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان گرامی ہوں گے رشید ارشد صاحب، آپ میڈیا کوارڈینیٹر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں بشارت حسین صاحب، آپ تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں برکت اللہ لون صاحب، ابھی تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان ہوں گی محترمہ سعدیہ دانش صاحبہ، آپ سیکٹری اطلاعات پیپل پارٹی گلگت بلتستان ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان فردوس جمال صاحب ہیں۔ فردوس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جو خصوصی اہمیت ہے وہ اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو افضال صاحب میں آپ کا اور آپ کے چینل کا اپنی طرف سے اور گلگت بلتستان کی پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے گلگت بلتستان کو خصوصی اہمیت دی۔ ہمیں جو شکوہ رہتا ہے ہمارے پاکستانی میڈیا سے اسپیشلی یہی رہتا ہے کہ گلگت بلتستان کی آواز جو ہے وہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا، جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہ ہمارے آواز کو کیری نہیں کر رہا ہوتے، ہمارے مسائل کا بھی قومی سطح کے میڈیا کے اوپر ڈسکس نہیں ہوئے، ہماری محرومیاں اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ تو مختصراً اگر میں عرض کرنا چاہوں تو گلگت بلتستان کی اہمیت کے حوالے سے، گلگت بلتستان جو ہے وہ بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کو سمجھا نہیں گیا، گلگت بلتستان کی اہمیت کو ابھی تک کسی ایسے فورم پہ جو قومی فورم ہو اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری محرومیاں، ہماری جو ہے وہاں کی جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان اگر دیکھا جائے تو دنیا کی رقبے کے لحاظ سے گلگت بلتستان جو ہے دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک سے بڑا ہے، 40 سے زیادہ آزاد جو ریاستیں ہیں ان سے گلگت بلتستان بڑا ہے، جس میں آپ کے برونائی دارالسلام شامل ہے، اس پہ میں نے لکھا بھی۔ اور اسی طرح گلگت بلتستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 10 آزاد ریاستوں سے بڑا ہے، آبادی کے لحاظ سے گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے بھی بڑا ہے، اور اسی طرح آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے مقابلے میں جاتا ہے۔ تو گلگت بلتستان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، اور سب سے بڑے اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کا واحد خطہ ہے، واحد علاقہ ہے جس کی سرحدیں تقریباً 4 ممالک سے ملتی ہیں۔ پاکستان کا کوئی اور علاقہ 4 ممالک سے نہیں ملتا ہے۔ ہمارا جو سب سے اہم ہمارا دوست ملک ہے چائنا، اس کی سرحدیں گلگت بلتستان سے ملتی ہیں، اور اسی طرح دنیا کے بہت سارے جو اہمیت کے حامل پہاڑ ہیں، 30 کوئی پہاڑ ہے دنیا میں، ان میں سے 12 پہاڑ گلگت بلتستان میں ہیں۔ دنیا کے دوسرے نمبر کی چوٹی گلگت بلتستان میں ہے۔ گلگت بلتستان میں ہر طرح کا پوٹینشیل، ہر طرح کے وسائل وہاں پہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہے ہماری قوم تو وہاں پہ ہیں، سیاحت کے مواقع وہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، خاص کر ابھی جو سی پیک بن رہا ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سی پیک کا گیٹ وے جو ہے، جو اس کا دروازہ ہے، وہ گلگت بلتستان ہے۔ گلگت بلتستان کی اہمیت ہر حوالے سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بات کی کہ دنیا کے جو ہے وہ بڑے پہاڑوں میں سے جو ہے 12 پہاڑ وہاں پہ، تو ظاہری بات ہے ایک سیاحت کا بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، تو مختلف دنیا سے ممالک آتے ہیں، لیکن ابھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ وہاں سیاحت کو روکا جا رہا ہے، کیا درست ہے؟ دیکھو، سیاحت تو میرے خیال میں روکا نہیں جا رہا ہے، بلکہ سیاحت جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں بڑھ گئی ہے وہاں پہ۔ الحمدللہ سیاح آنے لگے ہیں گلگت بلتستان میں، تو جو پرانا جو وہاں پہ ایک ریشو تھا، امن و امان کی صورتحال خراب تھی، تو اس وجہ سے سیاح زیادہ نہیں آ رہے تھے، سیکورٹی کے مسائل تھے، لیکن ابھی گلگت بلتستان میں سیاح آنا شروع ہوئے، لیکن بدقسمتی سے حکومت نے وہاں سیاحوں کی سہولیات کے لیے ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ کام نہیں کیا ہے۔ مثلا وہاں ہوٹلز کی پرابلم ہوتی ہے، جب آتے ہیں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں اس سال جو ہے وہاں پہ مسجدوں کی چھت پہ، مارکیٹوں کی چھت پہ سیاح سو رہے ہیں، اتنے زیادہ سیاح آئے ہیں کہ مطلب ان کے لیے ہوٹل نہیں برابر پراپر، کوئی پورے گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں گے کوئی قابل ذکر ہوٹل نہیں ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کا جو زیادہ تر جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی یہ سیاحت ہے، کیونکہ ہوٹلنگ ہونا چاہیے تھا، ہوٹلنگ وغیرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے، چونکہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اور گلگت بلتستان کی پبلسٹی، اس کی تشہیر اور اس کی سیاحت کے حوالے سے کام نہیں ہوا۔
ہم تو چاہ رہے تھے کہ مطلب آپ پاکستان کے جن ممالک میں آپ کے سفارت خانے ہیں، ایمبیسیز ہیں، اس کے ساتھ ہر جگہ پہ 2 کاؤنٹر آپ کے ہونے چاہیے، ایک سیاحت کے حوالے سے کہ آپ وہاں کے فارنز کو جو ہے نا ان کو موٹیویٹ کرے کہ ہمارے ملک میں سیاحت کے مواقع ہیں، اس کے لیے آئے، جس میں گلگت بلتستان سر دست اس کے حوالے سے آپ تشہیر کر سکتے تھے۔ ایک یہ کاؤنٹر، ایک کشمیر کے حوالے سے یہ 2 کاؤنٹر ہونے چاہیے تھے۔ مطلب ہمارے سیاح جو باہر سے آتے ہیں، فارن جو سیاح آتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مواقع تھے دلچسپی کے گلگت بلتستان میں، وہ پہاڑ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پہاڑ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کے علاوہ وہ شکار کرنے کے لیے آتے ہیں مارخور کی، تو وہ وہاں ہمارے پاس موجود ہے، اور بہت سارے قدرتی وسائل جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان میں بھرے پڑے ہیں، تو سیاح آ سکتے تھے۔ تو بدقسمتی سے حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اور حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے سیاحت کا شعبہ بھی مطلب قابل ذکر وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ فارن بہت کم آ رہے ہیں، مقامی سیاح کچھ آ رہے ہیں جو کہ خوش آئند ہے، لیکن ان کے لیے سہولیات حکومت کی طرف سے مہیا کیے جانے چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو باقی صوبوں کی نسبت کیا گلگت بلتستان میں بھی جو اس صوبے کو حقوق ملنے چاہیے تھے وہ مل رہے ہیں؟ دیکھو گلگت بلتستان تو سب سے پہلے افضال صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا تو یہی مقدمہ ہے، ہم تو اس بات کا رونا رو رہے ہیں ابھی تک کہ گلگت بلتستان کو نہ تو صوبہ بنایا جا رہا ہے، جو صوبے کے حقوق ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، نہ ہمیں آزاد کشمیر طرز کا کوئی سیٹ اپ بنا کے اس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں، ہمیں تو مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے چھوڑا ہوا ہے، ہمارے وہ حقوق نہیں ہیں جو صوبوں کے ہیں، ہمیں ان ایوارڈز میں ہم شامل نہیں ہیں جو مطلب صوبوں کو دیے گئے ہیں، ہمارا بجٹ بہت تھوڑا ہے، اس کے بعد ہماری شناخت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا تو شکوہ یہ ہے کہ ہمارے جو پہاڑ ہیں، کیٹو ہے، ننگا پربت ہے، مشبرو میں اور بہت سارے ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ تو پاکستانی ہیں، لیکن ہم خود پاکستانی نہیں ہیں، بسنے والے لوگ ہیں، ان بسنے والے لوگوں کو شناخت نہیں دی گئی ہے۔ آپ بہت سارے دنیا کے جگہوں پہ جائیں گے تو مطلب ہمارے لیے ایشو ہے شناخت کا۔ تو گلگت بلتستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق دیں، ہمیں جو ہے نا آئینی حقوق دیے جائیں، آئینی ہمیں شناخت دی جائے، ہمیں پاکستان میں شامل کیا جائے۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ تحریکیں اٹھ رہی ہے کہ وہ اپنے ملکوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، آزاد ہونا چاہتے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں شامل کیا جائے۔ تو اب وہاں پر ظاہری بات ہے کہ بجٹ بھی صوبے کا کم ہے، باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو بنیادی مسائل کیا ہیں وہاں پر؟ دیکھو بنیادی مسائل تو بہت زیادہ ہیں ہمارے وہاں، تو سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ تھا وہ تو ہمارا جو ہے نا آئینی شناخت کا تھا، آئینی حقوق کا مسئلہ تھا۔ اس میں ہماری قوم بول رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ وہاں کے گلگت بلتستان کا جو ہے لوگوں کا، وہ ابھی جو ریسنٹلی اٹھا تھا وہ ہمارے اوپر ٹیکسوں کا نفاذ تھا، غیر قانونی ٹیکسوں کا نفاذ، وہ اگرچہ واپس ہوا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ ہمارے وہاں کا جو ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ حکومتی دعوے بہت زیادہ ہے، یونیسیف کی رپورٹ بھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا صرف 31% جو ہے نا شرح ایسی ہے جو سکول نہیں جاتے بچوں کی، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ سارا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ آئی ایم ٹوٹلی ناٹ ایگری، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ مطلب یہ رپورٹیں ہو رہی ہے سارا۔ گلگت بلتستان میں 2 اضلاع کو نکالیں اگر آپ، ہنزا اور گزر کو، تو گلگت بلتستان میں نیچے تعلیم کی شرح 0 ہو جاتی ہے۔ یہ 2 اضلاع چونکہ زیادہ ہمارے جو سروے کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو یا گزر جاتے ہیں یا ہنزا جاتے ہیں، دیہی علاقوں میں نہیں جاتے ہیں۔ آپ کے دیامر ہے، استور کے دیہی علاقے ہیں، سکردو چھوربٹ تک کے دیہی علاقے ہیں، وہاں پہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے اور وہاں پہ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں۔ آپ چلاس کی آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ 70% بچے سکول نہیں جاتے ہیں، بچیاں، اور اسی طرح 50% بچے سکول نہیں جا رہے ہیں۔ یہ پورے ایک ضلع کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ استور کے دیہی علاقوں میں جائیں، آپ کے سکولز بنے ہوئے ہیں تو ان کی عمارتیں ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں۔ ایسے سکول بھی ہیں آج کے دور میں، وہاں پہ رات کو لا کے ڈنگر گدھے اور گائے لوگ بند کرتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ کہ وہاں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی خاص مطلب دیہی علاقوں میں پرائیویٹ سکولز کا تصور ہی نہیں ہے، شہری علاقوں میں تھوڑے بہت ہیں تو ان کا بھی معیار اتنا اچھا نہیں ہے۔ پورے صوبے میں یونیورسٹی بنی 2000 کے بعد مشرف نے بنایا، کوئی یونیورسٹی تھی ہی نہیں۔ میرے اپنے ضلع میں ٹوٹل ایک کالج ہے ٹوٹل پورے ضلع میں، اور اس کالج کی بھی حالت مطلب قابل ذکر نہیں ہے۔ وہاں اساتذہ نہیں ہیں، وہاں اساتذہ ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا کلاس روم اچھے نہیں ہیں، کلاس روم اچھے ہیں تو وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، تو مطلب تعلیم کی حالت بہت بری ہے۔ تو جو بنیادی سہولیات ہیں جس طرح فرنیچر کی، بکس کی، اور جو تعلیمی ادارے کی جو بلڈنگ کے حوالے سے، وہ مجموعی طور پر کیسی ہے؟ دیکھو تعلیمی میں تو جیسے کہ خاص تعلی کا شکار ہے، بکس تو ویسے پہلے طلبہ کو لینا پڑتا تھا، ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مفت میں دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح، لیکن ابھی بھی صرف تھوڑے محدود ہے، یہ پورے اس میں سکولوں میں پرووائڈ نہیں کر رہے کہ ایشو ہے۔
پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھرتیاں کی گئی ہے اساتذہ کی وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے افضال صاحب بسا اوقات ایسے مطلب واقعات آپ کو سننے کو آتے ہیں کہ مطلب رو دل کو کہ پیٹو جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھو نوحگر کو میں. یہ پرانے دور میں ایک دفعہ ایسا بھی ٹیچر بھرتی ہوا، وہ گیا تھا گریڈ 1 بھرتی ہونے کے لیے محکمہ تعلیم کے پاس کہ میری زمین لگی ہے مجھے گریڈ 1 بھرتی کیا جائے اسکول میں. انہوں نے کہا بھائی زمین آپ کی لگی ہے گریڈ 1 ہم نے کسی اور کو بھرتی کیا، آپ کو ٹیچر بھرتی کرتے ہیں ہم. وہ صرف 5ویں پاس آدمی کو ٹیچر بھرتی کر کے اس اسکول میں بھیجا گیا. تو ایسے مطلب سفارشی کلچر ہے، تو یہ مسائل ہیں وہاں پہ. جی یہ مسائل ابھی ہیں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں جو وہاں پر تعلیمی ادارے ہیں ان کی مجموعی صورتحال کیا ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ سوالات بھیجے تھے، اس میں چونکہ وہاں پر سیاح آتے ہیں ٹھیک ہے، اور جغرافی لحاظ سے بھی اس کو دیکھا جائے تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. لوگوں کو بنیادی مسائل بہت سارے ہیں، لیکن وہاں پر جو ایک مین مسئلہ ہے کہ وہ سڑکوں کا جو ہے، وہ سڑکوں کا لوگوں کے لیے بہت مسائل ہے. تو اس میں ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اگر سڑکوں کا حال دیکھا جائے تو آپ کو شیر شاہ سوری کا جو ایک زمانہ یاد آتا ہے. بالکل سڑکیں پھٹی ہوئی ہیں. جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جب کالج جانا ہوتا ہے تو ان کو کئی گھنٹے جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک تو ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں افضال صاحب، اگر گلگت بلتستان کے سب مسائل کو ہم ڈسکس کر لیں تو کئی پروگرام چاہیے اس کے لیے. سڑکوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، ظاہر یہ دور جو جا رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، اور وہ سڑکیں بنانے کے علاوہ کوئی کام تو کر نہیں رہے ہیں، اور ان کے دعوے بھی یہی ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنا رہے ہیں. اس کے بعد اورنج ٹرین بنایا، میٹرو بنایا، تو بہت سارے ایسے کام کرنے کا ان کا دعویٰ ہے. ملک میں سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے جو مین سڑکیں ہیں جو سٹی ٹو سٹی یا مطلب ضلع ٹو مطلب ضلع جو ہے نا، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جو کنیکٹ کرتا ہے، بڑی جو سڑکیں ہیں، میجر سڑکیں جو ہے وہ ساری خستہ حالی کی شکار ہیں. گلگت اور سکردو کے درمیان کی جو بہت بڑی سڑک تھی، گلگت جو ہیڈ کوارٹر ہے صوبے کا، اور سکردو بلتستان، اس کو ملانے والی جو سب سے بڑی سڑک تھی وہ گزشتہ 10-12 سال سے مطلب التوا کا شکار ہوئی. اس کا منصوبہ بنتا رہا، اس کو دوبارہ جو ہے نا بنانے کی بات ہوتی رہی، لیکن بدقسمتی سے وہ بن نہیں گئی. اور ابھی پھر اس کے ٹینڈرز ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہو گیا، لیکن وہ جو ہے موت کا کنواں بن رہی ہے، ایک موت کے کنویں کا منظر پیش کرتی ہے. تو میں کر رہا ہوں اس سڑک کی بات جو گلگت ٹو سکردو ہے، 6 گھنٹے کا راستہ ہے اور بہت خطرناک اور بہت انتہائی گندی سڑک ہے. تو وہاں کسی بھی وقت حادثے ہو سکتے ہیں، اور حادثے ہوئے ہیں. تو اس پہ جو ہے سیاست ہوتی رہی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور نون لیگ بھی سیاست کرتی رہی. 3-4 دفعہ تو اس کا افتتاح ہوا ہے، اور ابھی اللہ کرے کہ ہو جائے اس پہ کام شروع کیا. اسی طرح استور کی بات کریں ہم، ہیڈ کوارٹر سے ضلع استور کے لیے، ڈسٹرکٹ استور کے لیے 3 سے 3.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو چونکہ میرا اپنا ضلع ہے وہ، تو یقین کریں میں جب وہاں جاتا ہوں تو میں بس وہ دعائیں جتنی یادیں میں پڑھ لیتا ہوں. اتنی مطلب گندی سڑک ہے، اور نیچے ساتھ ساتھ دریا بہ رہا ہے. آپ اگر گاڑی آپ کی چلی جاتی ہے، بچنے کا کوئی مارجن نہیں ہے. تو اتنی خطرناک سڑک ہے یہ. تو مطلب آپ یہ کہ مطلب وہ موت کے کنویں میں نہیں آپ نے ڈرائیونگ کرنی، وہ سارا کچھ. تو میں تو ساری دعائیں شعائیں پڑھ کے بیٹھ جاتا ہوں. ایک وہ پھر آپ جاتے ہیں میرے اپنے ضلعی جو ہیڈ کوارٹر ہے استور جو ہے نا، وہاں پہ میں تو مطلب کوئی 2-4 منٹ بھی پیدل نہیں چل سکتا. اتنی مین بازار کی جو سڑک ہے وہ اتنی پھٹی ہوئی ہے، ساتھ میں جو ہے نا وہ نالی بھی اوپر پانی اس کا گدرا سڑک پہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور عجیب صورتحال ہے. اور میں نے پتہ کہ وہاں کے ڈی سی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو بہرحال گپ شپ ہو گئی، میرے دوست تھے جاننے والے. تو کہہ رہے ہیں اس کے جو ہے نا ٹینڈر ہو کے ٹھیکیدار نے پیسے بھی کوئی 8 کروڑ پیسے جو ہے نا کوئی 10 سال پہلے کھا کر بیٹھے ہوئے. وہ 1 انچ کام اس پہ نہیں ہوا.
اچھا اسی طرح آپ گزر کی طرف نکلیں دوسرے پٹری سے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو مطلب سڑکوں کی جو صورتحال ہے گلگت بلتستان میں وہ افضال صاحب بالکل انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی خستہ حالی کی شکار سڑکیں. پھر ایک اور ایشو ہے کہ مطلب کوئی حکومت آتی ہے اگر وہ کہیں پہ تھوڑی سی سڑکیں بنا بھی لیتی ہے تو اس میں میٹیریل جو ہے نا ناقص وہ استعمال کرتی ہے, 5 سال وہ نہیں نکالتا ہے. وہ سڑکیں 5 سال کے بعد اس کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے 5 سال کے بعد آپ کو دوبارہ وہ سڑکیں بنانی پڑتی ہیں. جی دوبارہ سڑکیں بنانی پڑتی ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بشارت حسین صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. بشارت صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے. ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی تھی کہ گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے دیگر صوبوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر انجینئرنگ اور میڈیکل کے کالج جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو افضال بھائی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں جو ہے نا انوائٹ کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسے خطے کو اگنور نہیں کیا اور وہاں کے لوگوں کو, خاص کر وہاں کے لوگوں کی جو تعلیم کے حوالے سے جو وہاں پہ پرابلمس ہیں اس کے لیے آپ نے اسپیشل پروگرام رکھا. تو اس حوالے سے بھی میں مشکور ہوں اس کا. بات یہ ہے کہ وہاں کی جو ینگ جنریشن ہے, وہاں کی جو یوتھ ہے, وہاں پہ تعلیمی ادارے تو نہ ہونے کے برابر ہیں. نہ کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, نہ کوئی میڈیکل کالج یا یونیورسٹی ہے, نہ کوئی دوسری یونیورسٹیز ہیں. گنے چنے کچھ اسکولس ہیں اور 2-3 ڈگری کالجز ہیں اور اس کے علاوہ کوئی تعلیمی ادارے وہاں پہ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ایک گلگت بلتستان کی ایک بہت بڑی جو یوتھ ہے وہ پاکستان تقریباً کوئی ایک اندازے کے مطابق 1.5 ملین جو لوگ ہیں گلگت بلتستان کے, وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں اور ان کی جو اولادیں ہیں وہ وہاں پہ مختلف شہروں میں وہ پڑھتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے اپنے بچوں کی تعلیم کو وہاں پہ جو ہے نا وہ تبدیل کراتے ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ وہاں پہ ادارے نہیں ہونے کی وجہ سے, وہاں پہ انسٹیٹیوشنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ان کی جو یوتھ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں ملک کے دوسرے حصوں میں, ملک کے دوسرے شہروں میں. اور اس کے علاوہ ابراڈ میں بھی بہت سارے گلگت بلتستان کے لوگ وہاں پہ ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسپیشلی آپ کے اپنے یہاں سعودیہ میں بہت سارے گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں جو وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ادارے نہیں ہیں, تعلیم کا فقدان ہے. وہاں ادارے کے فقدان کی وجہ سے مجبوراً جو ہے نا وہاں کے یوتھ جو ہے نا دوسرے ملک کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. جی تو اس کے علاوہ چلیں, جو یہ تو ہم نے بات کر لینی کہ وہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹیز نہیں ہیں, کالج نہیں ہیں, لیکن جو اگر ہم نچلی سطح پہ آئیں تو سکول جو ہیں وہاں کے سکول ان کی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ اسکول کی جو کنڈیشن ہے, اسکولس کی جو کنڈیشن ہے وہاں کی, وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے ایک رپورٹ دکھائی تھی کچھ اسکولوں کی. وہاں کا تھوڑا سا ضلع ہے, ضلع اسٹور, وہاں کا ایک علاقہ ہے میری مرک, وہاں کے بچے, وہاں کے اسکول میں بچے ہیں وہ باہر جو ہے نا باہر زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. ان کے پاس اسکول کی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مجبور میں باہر بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. تو کوئی خاص انتظام اسکول میں بھی وہاں پہ نہیں ہے, تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. جی اس کی وجہ سے مجبوراً جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. جی بشارت صاحب, ایک رپورٹ ملی تھی, اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ جہاں جو بلڈنگز ہیں, بلڈنگ کی حالت تو خراب ہے ہی, وہاں پر جو صورتحال یہ ہے کہ بچوں کو بیٹھنے کے لیے ٹاٹ تک نہیں اویلیبل. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ رپورٹ دیکھی ہے یا سنی ہے, بالکل یہ حقیقت یہی ہے. صرف ایک ہی ضلع نہیں ہے وہاں پہ, یہ جو 8 ضلع ہیں نا وہاں پہ, جسے خاص کر جو حنزہ اور استور, جسے سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. حنزہ کے لوگ 98% پڑھے لکھے ہیں اور استور کے جو ہے 92% پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان دونوں خطوں میں نہیں, میں آپ کو بھی جو بتا رہا تھا, یہ استور کا ایریا ہے, یہ استور کی ٹریٹری ہے. چیلم ایک نالا پڑتا ہے وہاں پہ, اس ایریا کے اسکول جو ہے جو وہاں پہ جو ہے نا یہ صورتحال ہے تعلیم کی.
اور دوسری بڑی بات یہ کہ وہاں پہ نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا تقریباً پچھلے دنوں ایک میں آپ یہ مینشن کرتا چلوں آپ کو، ایک 12 سے کوئی 13 جابس کریٹ ہوئی تھی نا، اس کے لیے کوئی 12,000 اسٹوڈنٹ، 12,000 وہاں پہ جو ہے نا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ اپیل ہوئے تھے اس کے لیے. اب اس میں اندازہ کر لیں جو پڑھی لکھی وہاں کی نوجوان نسل ہے ان کو جابس نہیں ملیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، چھوٹی دکان کا کام شروع. ماسٹر کے لڑکے وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے کام کرتے ہیں، مجبور ہیں سارے، کیا کریں؟ اپنا ذریعہ معاش تو انہوں نے اپنا سسٹم اپنا نظام کو چلانا ہوتا ہے تو مجبور ان کو چلاتے ہیں. تو وہاں کے اداروں کا یہ حال ہے، وہاں پہ عمارتیں وہاں پہ نہیں اویلیبل ہیں. جو پرانی استحال جو بہت سے پہلے دور کی جو عمارتیں ہیں اسی عمارتوں پہ جو ہے نا مجبوراً وہاں کے جو ہے نا مقامی جو لوگ ہیں یا وہاں کے بچے مجبوراً وہاں پڑھتے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے وہاں کے مقامی. جی بشار صاحب، چونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، جی بشار صاحب چونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف حکومتیں آئیں، ہر حکومت نے جو ہے وہ اپنی جتنی ان کی مدت تھی انہوں نے وہ اپنی مدت پوری کی اور تعلیم کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. تو آپ کا جو جرنلسٹ پینل ہے، آپ نے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کیا آواز اٹھائی؟ بدقسمتی تو زیادہ بات یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل صحافت ہے نا وہ اس کی حکومت کے شکنجے میں ہے، کیونکہ وہاں پہ ایسے نہ تو ایسے کوئی اچھے میڈیا چینلز ہیں، نہ کوئی بہت بڑے کوئی وہاں پہ پریس اخبارات ہیں جن کو جو ہے نا مقامی ان کی جو سہلیت کا جو نظام ہوتا ہے وہ بہتر ہو، تو جو ہے نا وہ بغیر کسی ڈر خوف کے جو ہے نا وہ خبریں دے سکیں، خبریں لگا سکیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا مجبوراً وہ یا تو وہ جو مقامی صحافی ہوتے ہیں ان کا جھکاؤ ہوتا ہے ان کی طرف حکومت کی طرف. اگر ایک خبر بالفرض خبر وہ دیتے ہیں حکومت کے اگینسٹ، اگلے دن اس کی تردید کرتے ہیں، اگلے دن اس کو اسی خبر کو جو ہے نا اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ عوام کا بنیادی حق ہے اور ان کو یہ حق ملنا چاہیے. اس میں یہ بات حکومت کے خلاف تو نہیں، عوام تو اپنا جو جائز حق ہے وہ اس کے لیے اپنی آواز اٹھا رہی ہے. تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہے آپ تعلیم اپنا حق مانگتے ہیں اور دوسرے دن آپ کو تردید کرنی پڑتی ہے؟ بدقسمتی ہے نا وہاں پہ، لوکل وہاں کے لوکل صحافیوں کو وہاں کے جو لوکل جو صحافتی ادارے ہوتے ہیں ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. اگر حکومت کے خلاف کوئی خبر لگاتے بھی ہیں اگلے دن اس کی اگر وہ تردید نہ کرے تو اگلے دن اس کا اخبار بند ہو جاتا ہے. یہ تو بہت نقصان حال ہے وہاں کے میڈیا کا. کتنے میڈیا سے کتنے پیپر جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا بند کر دیا حکومت نے، صرف انہیں وجہ سے کہ ان کی اگینسٹ خبریں دی، ان کی مرضی کے مطابق تو ان کو جو ہے نا رپورٹ نہیں کیا گیا. تو یہ بڑے مسائل ہیں وہاں پہ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ سے کٹپتلی رہی ہیں، وفاق کے انڈر، وفاق جو کہتا ہے اس کے اندر وہ چلتی ہے، اور وہاں کی مقامی لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں کی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس میں اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں ان سے غرض ہوتی ہے تو وہ پورے کرتے ہیں. عوام کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ آج تک کیا انہوں نے تو نہ مزید کریں گے. جی بشار صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی فردوس صاحب، جو بشار صاحب نے جو مختلف چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اب دیکھیں، اب ظاہری بات ہے کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا، کسی بھی معاشرے میں ایک اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جرنلسٹ ہی ہوتے ہیں کہ جو عوام کی آواز کو جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچاتے ہیں. کیا جس طرح بشار صاحب فرما رہے تھے کہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ جو ہے اپنے جو جائز مطالبات ہیں اگر ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ خراب ہیں، اس کے اوپر حکومت کو توجہ دلاتے ہیں، یا تعلیمی ادارے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو دوسرے دن اخبار بند ہو جاتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟
دیکھیے بشارت صاحب کی سب باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں. بشارت صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں سے اور ہمارے ہم فکر لوگوں میں سے ہیں، تو گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اپنا افضال صاحب کی پورے پاکستان کا عالم یہ ہے کہ جو صحافت اس کو ہم ریاست کے ستون سمجھتے تھے، وہ ستون تو رہی نہیں نا. وہ یا تو مختلف پارٹیوں کی جو ہے نا نجیب و گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، جیو اے آر وائی، سب آپ کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے ظاہر ہے ہمارا جو گلگت بلتستان کا میڈیا ہے وہ بھی متاثر ہوگا. گلگت بلتستان کے میڈیا کی صورتحال یہ کہ چند اخبار ہیں گلگت بلتستان میں. ٹوٹل جو ہمارا میڈیا ہے انگلیوں میں گنے جانے والے 3 سے 4 اخبار ہیں ٹوٹل، جو ڈیلی کے بیس پہ نکلتے ہیں. اور وہ اخبار ان کی اشاعت جو ہوتی ہے بیچاروں کے پاس نیٹ سے اٹھا کے خبریں دیتے ہیں. ان کے پاس اپنے رپورٹر نہیں ہیں، فیسلٹیز مختلف علاقوں میں ان کے اپنے رپورٹر نہیں ہیں. آپ دیکھو، آپ اپنا جو خبر آپ بریک کرتے ہیں یا اپنا اخبار نکالتے ہیں تو وہ بنیاد کرتا ہے کہ آپ کے مختلف علاقوں میں سورسز ہوں گے، آپ کو رپورٹیں آئیں گی، آپ تازہ ترین چیزیں آپ لے کر آئیں گے. وہ بیچاروں نے نیٹ سے اٹھا کے رات بیٹھتے ہیں، 4 جو ہے نا ایڈیٹر اور یہ سارے 4 بندے بیٹھ کے انہوں نے نیٹ سے خبریں ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ اخبار پبلش کرنی ہوتی ہے. ایک تو یہ المیہ ہے کہ آپ کے اگر ایک ادارہ ہے اخبار نکال رہا ہے، اس میں اگر آپ کے پاس افراد نہیں ہیں، رپورٹرز نہیں ہیں مختلف جگہوں پہ، تو آپ اخبار نہیں چلا سکتے. دوسری بات یہ کہ گلگت بلتستان کے جو اخبارات ہیں وہ چونکہ علاقہ چھوٹا ہے، اچھا اخبار چلانے والے جو مالکان ہیں ان کے زیادہ کوئی مطلب انکم اور نہیں ہوتی ہے، تو اسی اخبار سے سرکاری اشتہارات لے کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اپنا اخبار اور اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیتے ہیں. تو اشتہار بھی اس جو ہے وہ ڈیمانڈ پہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی نیگیٹو، حکومت اسی پہ اشتہار دیتی ہے، بھائی آپ حکومت کے خلاف دے دیں گے بیانات تو آپ کو اشتہار نہیں ملے گا. لیکن یہ تو ان کا بنیادی حق ہے، تعلیم تو بنیادی حق ہے. مطلب یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا میڈیا آزاد ہوگا. دیکھیں، جب المیہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو یہاں ضمیر بھی بکے گا، یہاں ایمان بھی بکے گا، یہاں پہ ٹھیک ہے نا اصول بھی بکیں گے، یہاں پہ صحافت بھی بکے گی، سیاست بھی بکے گی. تو یہ گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں ابھی تک کوئی میڈیا مطلب آپ کا کوئی چینل ایک نہیں ہے. گلگت بلتستان کا کوئی چینل ہے ہی نہیں گلگت بلتستان کا. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ پہ چلانے والے کا چینل ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو کوئی چینل گلگت بلتستان کا نہیں ہے. اور گلگت بلتستان کی طرف سے مطلب ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے، آپ کے بڑے چینل ہیں، ان کے نمائندے بھی گلگت بلتستان میں اگر ایک آدھ کہیں ہیں تو بھی وہ کوئی رپورٹنگ نہیں کرتے وہاں کے حالات. ویسے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کا ایک اتنا خوبصورت علاقہ، اتنی اہمیت کا حامل، اور جو سیاح یہاں پر آئے گا تو وہ پاکستان کی جب وہ نمائندگی کرے گا، پاکستان کے بارے میں بتائے گا، تو وہ خاص اس علاقے کی طرف توجہ دلائے گا کہ یہ علاقہ ایسا ہے. دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں افضال صاحب کی ہالینڈ سے، انگلینڈ سے آئے ہوئے صحافی گلگت بلتستان میں، انہوں نے چھوٹی موٹی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، اور جانے کے بعد گلگت بلتستان سے جانے کے بعد ان کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا. لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا. لیکن ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ وہاں پہ آ کے کام نہیں کر رہے. گلگت بلتستان کی بیوٹی، وہاں کا نیچرل حسن، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے آبشاریں، وہاں کی جھیلیں، اور یہ وہ سارا دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. بالکل. دیکھیں کہ جو سوئٹزرلینڈ میں لوگ رہتے ہیں، اکثر جو ہے وہ ڈاکومنٹریز جو وہ دیکھنے میں آئی ہیں، اگر آپ ان کے کومنٹ میں جا کے دیکھیں تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا علاقہ ہمارا ہے، گلگت بلتستان ہے، لیکن وہاں پر لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سوئٹزرلینڈ کا کون سا علاقہ ہے. جی جی جی. مطلب ہمارے پاس ایک اتنا جسے آپ کہیں جنت کا ایک ٹکڑا ہے. مجھے بہت سارے میرے دوست انگلینڈ میں ہیں ادھر، تو وہ کہتے ہیں آپ ہم گرمیوں میں گلگت بلتستان آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے علاقے میں آنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب وہاں پہ بھی خوبصورتی ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے اپنے جو ہے نا جو وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو استعمال ہم نے نہیں کیا. وہاں کے اس کو مطلب ہم نے عوام الناس کے سامنے نہیں لایا، اس کو پبلش نہیں کیا، اس کی تشہیر نہیں کی. تو یہ تو مسائل ہیں ہمارے. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سب سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو شعبے ہیں اس میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی. یہ اس کے اوپر تو ہم نے بات کر لی. یہ جو علاقہ ہے یہ اکثریت جو ہے مذہبی قیادت کے تحت چل رہا ہے، کیا حقیقت ہے یہ؟ نہیں درست نہیں ہے. دیکھیں گلگت بلتستان میں آپ کو ایک واضح طور پہ ایک بات بتانا چاہوں گا. یہ درست ہے کہ گلگت بلتستان میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، اور ماضی میں فسادات بھی ہوئے ہیں ان مسالک کے درمیان، مذاہب کے دوران فرقہ وارانہ. اس کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگ بہت پرامن ہیں، بہت آپس میں محبتیں کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اور بہت اچھا رہا ہے. اگرچہ اس کے علاوہ بھی یہ حالات وہاں پہ یہ کہ
باہر کی کچھ طاقتیں جن میں نام لے لوں گا، انڈیا ہے، ایران ہے، اس طرح کے کچھ ہمارے ہمسائے ممالک بدقسمتی سے وہ گلگت بلتستان میں حالات خراب کرانا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فسادات کرانا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان میں لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش تو ہے اور ان کے ایجنٹ گلگت بلتستان سے پکڑے گئے، لیکن انشاءاللہ وہ ناکام ہوئے اور ناکام ہوں گے۔ آپ دیکھیں اپنے انڈیا نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں، اچھا اس کے بعد مختلف ممالک میں ایک تحریک چلائی فری گلگت بلتستان کے نام سے۔ جی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے رشید ارشد صاحب نے۔ السلام علیکم سر، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ ایک رپورٹ ہے کہ گلگت بلتستان میں 31% بچے اسکول نہیں جاتے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں دوست جو بشارت صاحب ہیں اور سردوش جمال صاحب ہیں ان کی باتیں میں سن رہا تھا، اور بشارت صاحب نے تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا اور گلگت بلتستان کی صحافت کا جو نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے اس سے میں ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بشارت صاحب اگر آن لائن ہیں تو وہ سن رہے ہیں تو مجھے گلگت بلتستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بھی اخبار کسی بھی حکومت نے بند نہیں کیا ہے، اور جس طرح پورے ملک میں صحافیوں کے لیے مواقع ہیں اسی طرح گلگت بلتستان میں اور بالخصوص مسلم نون کی حکومت میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی صحافی کو کسی خبر کی بنیاد پہ اس کو وزیر عطاب لایا گیا ہو، تو یہ بات تو یہاں پہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات ہے محترم کہ جہاں تک تعلیمی صورتحال ہے تو سردوش صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا، وہ چند واقعات کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ تعلیمی شعبے میں پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو کھلواڑ کیا اور ایک مقدس پیشے کو رشوت کا ذریعہ بنا کے پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اور ریکارڈ کرپشن ہوئی تعلیم کے شعبے میں، اور اساتذہ کی بھرتیاں رشوت پر ہوئی۔ اس وجہ سے گلگت میں تعلیم کا شعبہ زبوں کا شکار ہوا، لیکن جیسے مسلم نون کی حکومت نے 2015 میں اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلی جو ترجیح تھی حکومت کی وہ گلگت بلتستان میں تعلیمی پسماندگی کا خاتمہ تھا، اور اسی سلسلے میں وزراعلیٰ گلگت بلتستان اور حکومت نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے گلگت بلتستان میں، بلکہ پاکستان کا پہلا صوبہ ہے گلگت بلتستان جہاں پہلی سے لے کے کلاس میٹرک تک ایسے اس کو طلباء کو مفت کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، اور پہلی بار صوبے میں سکول اور کالج کے طلباء کے لیے وظائف کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام ہوا، اور پہلی بار 70 سال میں پہلی مرتبہ ماڈل سکول کا قیام عمل میں آیا، 3 ماڈل سکول کا، اس سے پہلے ایک بھی نہیں تھا، اور اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تحصیل سطح پر 40 ماڈل سکول قائم کیے جائیں گے۔ شفاف بنیادوں پر اساتذہ کی بھرتی کا قیام عمل میں آیا، اور کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ اس سے کسی کو شکایت ہو کہ اساتذہ کی بھرتی میں میرٹ کی پامالی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کی قومی زبانوں کو نصاب میں شامل کیا گیا، اور گلگت بلتستان کی 5 بڑی زبانوں کو باقاعدہ نصاب میں شامل کرنے کے لیے اس وقت کام ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ سکول ریگولرٹی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، اور قرآن کی تعلیم لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، اور بالخصوص اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 5 سکولوں کا قیام ہوا، اور 70 سال میں ایک ہی سکول تھا 70 سالوں تک، اور اس کو جو ہے نا ابھی حکومت تحصیل سطح پر لے کے جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر 5 سکولوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور دوسرا ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور بلتستان یونیورسٹی کا قیام عمل میں حمزہ غزل اور جامر میں کراچی یونیورسٹی کے کیمپس کا قیام اسی حکومت کے دور میں ہوا، جن میں پہلی بار سرمائی اور گرمائی تعطیلات میں کیمپس کا انعقاد اور اساتذہ کی تربیت کا باقاعدہ انتظام ہوا، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تعلیمی بجٹ کو 90 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب 63 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ تو محترم یہ ہے موجودہ حکومت کے تعلیم کے حوالے سے اقدامات، اور اس وقت حکومت کی سب سے زیادہ توجہ تعلیم کے شعبے پر ہے۔ ابھی سردوش صاحب بتا رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں بہت سارے گاؤں کے سکول ایسے ہیں کہ جہاں کارڈ بھی میسر نہیں ہے، تو میں ان سے اختلاف کروں گا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس طور کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت
میں ان کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بلتستان میں کوئی ایک سکول ایسا بتائیں کہ جہاں بنیادی سہولیات موجود نہ ہوں. ہاں البتہ کمزوریاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزوریاں دور کی جائیں گی. لیکن سر اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ جو میڈیکل اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے جو نئی یونیورسٹیز اور کالج تعمیر کیے جا رہے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ گلگت بلتستان میں ابھی تک کوئی میڈیکل کالج بھی نہیں ہے اور انجینئرنگ کالج بھی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں پہلا گلگت بلتستان میں میڈیکل کالج کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے. اس کا PC1 بھی منظور ہوا اور انشاءاللہ ان قریب اس کا ٹینڈر بھی ہوگا، اور اسی طرح انجینئرنگ کالج بھی وہاں پہ بن رہا ہے. تو سر ہم اس طرح تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں تعلیم کی صورتحال بہتر ہو گئی، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو ظاہری بات ہے پالیسی ہے، اس پالیسی کے اوپر ظاہری بات ہے ٹائم پیریڈ چاہتا ہوتا ہے اور یہ پورا ایک اسٹرکچر تیار کرنا پڑتا ہے، دین جا کے جو ہے وہ اس صورتحال پہ آپ پہنچتے ہیں کہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے. اگر اس کا موازنہ باقی صوبوں کے ساتھ کیا جائے تو پنجاب میں تو جو ہے وہ مختلف سیکٹر میں اسٹوڈنٹ کے لیے وائی فائی اور لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت نے وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا نئی اسکیم کیا ہے، نئے پلانز کیا ہیں آپ کے؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جہاں تک آپ نے صوبوں کے موازنے کی بات کی تو پنجاب کے ساتھ تو کوئی بھی صوبہ تعلیم کے حوالے سے برابری پہ نہیں آ سکتا. البتہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان اور سندھ سے گلگت بلتستان میں تعلیمی مواقع بہت اچھے ہیں، اور جہاں تک طلباء کے لیے اس کے لیے مواقع کی بات آپ کر رہے تھے تو اس حوالے سے بہت سارے منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب ترکی کے طرف پہ کام کرنے کے لیے اس وقت وہ ہو رہے ہیں کہ ترکی میں جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سعودیہ میں ہیں تو وہاں کے جو پوزیشن ہولڈر طلباء ہیں ان کو عمرے کی سعادت پہ حاصل کروائے. کہ گلگت بلتستان میں بھی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جو پوزیشن ہولڈر اور اچھے نمبروں کے ساتھ جو طلباء آگے آتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عمرے کے لیے ان کو تیار کیا جائے، اور اس طرح اس پہ کام ہو رہا ہے. سر یہ تو بہت ایک اچھی پالیسی ہے، آپ کا اچھا پلان ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تو ٹرانسپورٹ کے لیے آپ نے کیا جو ہے وہ اپنا پلان تشکیل دیا کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے، اور آپ کا اس میں جامع پلان کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں 2015 سے پہلے سرکاری سطح پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا گلگت بلتستان میں. مسلم لیگ کی حکومت نے پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے بسیں فراہم کی ہیں، اور ابھی حال ہی میں پنجاب حکومت نے گلگت بلتستان کے طلباء کے لیے 25 جدید بسوں کا تحفہ دیا ہے، اور وہ ان میں سے کچھ بسیں گلگت پہنچ چکی ہیں. تو جہاں تک گلگت اور سکردو کے کالجز اور یونیورسٹی کی بات ہے تو وہاں تو ٹرانسپورٹ اس وقت کسی حد تک مہیا ہو چکی ہے اور مزید ہو رہی ہے، اور اسی طرح اگلے 2-2.5 سالوں میں گلگت بلتستان کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ٹرانسپورٹ کی سہولیات انشاءاللہ میسر ہوں گی. تو سر یہ جو ٹرانسپورٹ وہاں پر پہنچ چکی ہے کیا یہ اسٹوڈنٹ کے لیے فری ہے، یا اس کا بھی جو اسٹوڈنٹ کو کے اوپر جو ہے بوجھ ہے کیا وہ اس کا جو ہے وہ پیمنٹ کریں گے؟ نہیں اسٹوڈنٹ کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے. میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ پاکستان اس وقت گلگت بلتستان اس وقت پاکستان کا پہلا صوبہ ہے کہ جہاں سرکاری تعلیم پہلی سے لے کے میٹرک تک مفت دی جاتی ہے اور تمام سہولیات فری ہیں. کتابیں جو ہے نا پاکستان کے میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے کہ جہاں پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک کتابیں مفت دی جاتی ہوں. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پہلی دفعہ ایسا ہوا، اور اس کا رزلٹ یہ آیا کہ سرکاری سکولوں کا معیار بہتر ہوا اور پہلے سے طلباء کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. جی معیار بہتر ہوا. کیا سرکاری اسکولوں میں جو بنیادی سہولیات ہیں جیسا کہ بکس کی بات کی جائے، فرنیچر کی بات کی جائے، یا بچوں کے لیے پینے کا صاف پانی، یا جو الیکٹریسٹی کی صورتحال ہے وہ کتنی بہتر ہوئی ہے؟ وہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں 70% تبدیلی آئی ہے، اور اس سے 70% ہم سہولیات زیادہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس کو مدد میں آپ پورا بہتر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ماضی کے مقابلے میں بہت صورتحال اس وقت بہتر ہے، اور انشاءاللہ ان 2-2.5 سالوں میں مزید اقدامات ہم کرنے جا رہے ہیں. سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بچیوں کے لیے جو
تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا پلان تشکیل دیا کہ بچیوں کو ان کے لیے الگ جو یونیورسٹیز یا اسکول یا ان کو ایسی فیسلٹیز فراہم کی جائیں کہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کی طرف زیادہ آئیں؟ بچوں کی تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، فردوس صاحب بیٹھے ان کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان کے جو باقی اضلاع ہیں جس طرح سکردو ہے، گلگت ہے، اسکور ہے، گیزر ہے اور حمزہ نگیر ہے، یہاں تو بچوں کی تعلیم کی شرح جو ہے نا لڑکوں سے زیادہ ہے۔ صرف ایک ضلع ایسا ہے دیاور جہاں پہ اس سے قبائلی رسوم و رواج کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کی شرح کم ہے۔ اس حوالے سے حکومت وہاں پہ شعوری مہم علماء کے ذریعے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے کام شروع ہوگا۔ جی عنقریب اس کے حوالے سے کام شروع ہوگا۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ جی فردوس صاحب، میں ری ایکٹ کرنا چاہوں گا رشید صاحب۔ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں رشید صاحب ماشاءاللہ سے بہت قابل صحافی ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت اس کے ساتھ اپنے حکومت کے موقف کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ دلیرانہ انداز میں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے ان کا موقف جو تھا وہ حکومتی موقف تھا، انہوں نے ظاہر ہے اپنے حکومت کا دفاع کرنا تھا اور حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ حکومتی موقف ہونے کے ان کا، میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جو موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں حفیظ الرحمان صاحب، ایک ویژنری لیڈر ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، بہت تعلیمی اصلاحی انقلابات انہوں نے لائے، اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے بلتستان یونیورسٹی وہ بنا رہے ہیں، میڈیکل کالجز ایک آدھ کالج بنا رہے ہیں، اس کے بعد انجینئرنگ کالج میرے خیال میں بن رہا ہے، تو وہ تو ان کا ذہن ہے، وہ اگر ان کو پلاننگ میں شامل ہے، ہاں وہ ویژنری لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں حفیظ صاحب، تو وہ تو کام کریں گے۔ البتہ مطلب ابھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ماشاءاللہ سے کام بہت ہو چکا، ابھی ہونا بہت باقی ہے اور امید ہے ہوگا۔ تو رشید ارشد صاحب نے کہا کہ کوئی ایک آدھ سکول کا حوالہ دے، میں اپنا سکول کا حوالہ دیتا ہوں جس میں میں پڑھا ہوں۔ میں نے جس سکول میں میرا بچپن گزرا ہے، میں نے پرائمری پاس کی ہے، وہ سکول افضال صاحب ہے ڈوگرا راج میں، ڈوگرو کے دور میں وہاں 2 اساتذہ ہوتے تھے اور پرائمری سکول ہوتا تھا۔ آج بھی وہاں 2 اساتذہ ہیں اور پرائمری سکول ہے۔ 60 سال گزرنے کے بعد بھی وہ سکول جہاں تھا وہیں پہ کھڑا ہے۔ اور اس کے بعد میرے اپنے حلقے میں مطلب کافی بڑا حلقہ ہے، میں آپ کو درجنوں سکول ایسے دکھا سکتا ہوں جن کی بلڈنگیں گر چکی ہیں، جن میں کوئی چوکیدار نہیں ہے، جن میں کوئی گریڈ 1 نہیں ہے، اچھا ان کے اساتذہ کے گلگت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں تعلیمی، لیکن امید یہ حافظ صاحب سے ہم کر سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ وہ جو ہے اس طرف خصوصی توجہ دیں گے اور ان دے بھی رہے وہ، تو اچھی امید رکھی جا سکتی ہے ان سے۔ جی یہ پلاننگ میں شامل ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اب حالات جو ہے کافی بہتری کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ اس سے پہلے امن کے بڑے مسائل تھے، تو اسکولوں کی ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا، یہاں پہ ایک مطلب پیپلز پارٹی کا دور ہو یا نون لیگ کا دور ہو یا کوئی اور آئے گی، تحریک انصاف آئے گی، ہو کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی شرح جی باقی صوبوں سے زیادہ ہے، بات درست ہے، لیکن اس میں کسی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کی اپنی افیکٹ ہے، مقامی لوگوں کا اپنا شعور ہے، مقامی لوگوں کی اپنی کوشش سے جو ہے نا وہ ان کا تعلیمی معیار درست ہوا ہے، بہتر ہوا ہے۔ ہر بندہ ہر باپ یہ چاہتا ہے گلگت بلتستان میں، چونکہ وہ اپنے بچے کو مارکیٹ میں کہیں پہ کام پہ نہیں لگا سکتا ہے، اس طرح کا ذہن نہیں ہے بچے کو جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے یا سندھ میں ہوتا ہے، بچوں سے مزدوری کام کروائے، اتنا زیادہ رجحان ہمارے کام کی طرف نہیں، اس لیے کوشش ہوتی ہے غریب سے غریب بھی کہتے ہیں یار میرا بچہ میٹرک کرے اور فوج میں جائے۔ چلیں یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ روشنی کی پہلی کرن ہے۔ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہے خود جو ہے وہ اس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ بچے کو پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا، لیکن اس کی سوچ ہے کہ میں نے بچے کو کم سے کم میٹرک جو ہے وہ لازمی کروانی ہے۔ تو اب سیکیورٹی کی میں بات کر رہا تھا، تو ابھی وہاں پر جو سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کیا جو سیکیورٹی میں اس کا کریڈٹ بھی موجودہ حکومت کو دینا چاہوں گا، خاص کر حفیظ الرحمان صاحب اور وہاں کے جو ہمارے عسکری وہاں پہ قیادت FCN ہے، ان کے جرنیل ہماری آرمی ہے۔ گلگت بلتستان میں سابقہ ادوار میں خاص کر پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں امن امان کی صورتحال بہت خراب تھی۔ جی بہت خراب تھی۔ آپ کی بات کرنا چاہوں گا، برکت اللہ لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ برکت اللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ الحمدللہ سر، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔
بہت ساری رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو بچیاں ہیں بچیوں کی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں بچیوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی؟ نہیں دیکھیں، گلگت بلتستان میں اس وقت جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس یہ رپورٹ ہے، میں اس رپورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ریئلٹی نہیں بیان کی گئی ہے، کیونکہ بچوں کی تعلیم کا رجحان وہاں ابھی کافی بڑھ گیا ہے پچھلے کوئی 10-15 سال سے، میرے خیال سے کوئی 20 سال سے اگر آپ لے لیں. صحیح. اور یہ کہنا کہ رجحان بچوں کی تعلیم کا کم ہے بالکل غلط ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں یہ واحد خطہ ہے جہاں بچوں کی تعلیم پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی. یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ایک بات ضرور ہے کہ وہاں پہ جو بچوں کی تعلیم کے جو تعلیمی ادارے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی خاص طور سے جو گرلز اسکول اور گرلز کے لیے اسپیشل الگ کالجز نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ایک ڈرا بیک ہے جس کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم بڑی متاثر ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. رجحان ہے لوگوں میں، یعنی سب لوگ پڑھانا چاہتے ہیں وہاں پہ، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں کا نہ ہونا جو ہے نا وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اگر آپ اکثر دیکھیں، اگر وہاں پہ جو پورا خاص طور سے جو رورل ایریا ہے جی بی کا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں ایجوکیشن کے حوالے سے، گرلز کی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ اکثر لڑکیاں جو ہے نا میٹرک تک تو پاس میٹرک کر لیتی ہیں، میٹرک کے بعد ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ میٹرک جو ہے وہ یا تو ان کے پاس اسکول کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے اکثر، یا پھر جو ہے وہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ایگزام دے رہی ہوتی ہیں، وہ کر لیتی ہیں. لیکن میٹرک کے بعد جو ہے نا ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک تو گرلز کالجز نہیں ہیں وہاں پہ اگر آپ سارے اضلاع میں دیکھیں، اور ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ان کے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کو پڑھانے کے لیے کوئی ایسا وہاں پہ سسٹم نہیں ہے ایز اے پرائیویٹ جو ہے نا کوچنگ کے لیے، لڑکیوں کے لیے. میٹرک تک تو ان کو جو ہے نا کوئی بھی وہاں پہ جو ہوتے ہیں اپنے گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی پڑھا سکتے ہیں، یا کوئی ایسے جو قریب جو ریلیٹو جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی پڑھا سکتے ہیں. تو میٹرک تک تو ان کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے لیے بڑا مسئلہ دونوں ایشوز ہے، ایک تو کالجز کا نہ ہونا، اور دوسرا جو ہے ظاہر میٹرک کے بعد پڑھانے کے لیے اس لیول کے پھر وہ ٹیچر چاہیے ہوتے ہیں جو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں پرائیویٹ ٹیوشن کے طور پہ. تو یہ مسائل اپنی جگہ ہیں، لیکن رجحان لوگوں کا ہے وہاں پہ بچوں کو پڑھانے کا. جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے رشید ارشد صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جو ہے اس کا تعلیم کا جو بجٹ تھا وہ 90 کروڑ تھا، اب 1 ارب اور اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو زیادہ ہم کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر جو ہے وہ انجینئرنگ اور میڈیکل جو ہے وہ کالج نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، کیا یہ اتنا بجٹ کافی ہوگا کہ وہاں پر جو ہے وہ نئی یونیورسٹیز اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے انجینئرنگ، میڈیکل اور جو بچیاں ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یونیورسٹیز کھولی جا سکیں؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا یہ وزیر اعلیٰ جو حفیظ الرحمان صاحب ہیں ان کو میں تھوڑا سا آنیسٹلی اسپیکنگ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ تھوڑا زیادہ فوکس کیا ہے کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹ. جو ہے نا تھوڑا سا بجٹ پہ بڑھانا، پھر وہاں پہ جو ٹیسٹ کا سسٹم ہے، ٹیچروں کی بھرتی کا سسٹم ہے، اور بھی جو ہے نا کافی میرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مانیٹرنگ انہوں نے جو آپ کا ایک یہ جو اس کو جو اٹینڈنس کے لیے انہوں نے جو بایو میٹرک سسٹم کا جو ایک شروع کیا ہے، اور ٹیچروں کو ایک ظاہر اٹینڈنس کا اور ان کی ٹریننگ کا، یہ تمام چیزیں بڑی اپریشیبل ہیں، یہ میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب نے یہ بھی ایک اچھی کاوش کی ہے کہ وہ بجٹ کو بھی بڑھایا ہے، نو ڈاؤٹ. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ہر سال یہ تعلیم پہ بجٹ بڑھتا جاتا ہے. اب آپ کا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے، اس پہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور وہ اس پہ یہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ بھائی اس بجٹ سے جو ہے آپ میڈیکل کالجز کا کھولنا اور انجینئرنگ کالجز کا کھولنا وہ نہیں ہو سکے گا. میرا خیال سے اس کے لیے ان کو اسپیشل بجٹ لے کے جو ہے، کیونکہ اس میں بڑا ایکسپینڈیچر چاہیے ہوتا ہے میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کو کھولنا، پھر اس کے لیے ٹیچروں کا اور اس کا جو بھرتی کرنا، دے ریکوائر لاٹ آف فنڈس نا. اس وجہ سے نہیں ہوگا. یہ آپریشن جو ان کا تعلیم کا جو بجٹ ہے اس حد تک ٹھیک ہے کہ اس میں ظاہر ٹیچروں کی ٹریننگ ہے اور ٹیچروں کی فیسلٹیز ہیں، اسکولوں کی فیسلٹیز ہیں، کالجوں کی فیسلٹیز بہتر ہوگی. جیسے انہوں نے ابھی ایک سسٹم شروع کیا ہے بسز کا، ٹرانسپورٹ کا، گورنمنٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ابھی 20 بسوں کا اجرا کیا ہے کچھ عرصے پہلے. یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر یہ تمام چیزیں جو آپریشنل کاسٹ ہے
وہ تو اس جو انکریز جو فنڈز ہیں اس سے تو پاسبل ہے، لیکن جو نئے کالج کھولنا، پھر اس کی زمین خریدنا، اس کی کنسٹرکشن کرنا، وہ تو بالکل ناممکن ہے. اس کے لیے ظاہر ہے ان کو پی ایس ڈی پی سے الگ فنڈز دینے ہوں گے، اور تعلیم کے فنڈ سے نہیں ہو سکتا ہے، یا کوئی اسپیشل فنڈ جیسے اکثر وفاق سے لے کے آتے رہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، اور اچھی بات ہے، اکثر وہ فنڈز لاتے ہیں، یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ جو کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے تو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کرنی پڑے گی. جو نارمل آپریشن جو انہوں نے بجٹ انکریز کیا ہے اس سے بات نہیں بنے گی. تو برکت اللہ صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اب ہم ظاہری بات ہے اس کے حل کی طرف جاتے ہیں کہ مانا کہ وہاں پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے نمٹنے کے لیے حکومت مختلف اپنی پالیسیاں جو ہے وہ بنا رہی ہے. تعلیم کی جو صورتحال ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر بہت بہتر ہو چکی ہے، لیکن بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ایڈوانس طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ کس طرح کم وقت میں ہم تعلیم کا جو معیار ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو تعلیم کے اسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے جو گلگت بلتستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو وہاں جا کے نوکری کرنا نہیں چاہتا ہے، وہاں جا کے پڑھانا نہیں چاہتا ہے، گورنمنٹ کو کوئی ایسے ان کو انسینٹیوز دینی چاہیے، یا ان کو اس طرح سے مائل کرنا چاہیے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ مختلف شہروں میں اور مختلف ملکوں میں جا کے جاتا ہے اور وہاں گلگت بلتستان آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ان کو ایک طرف سے ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اپنا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو وہاں راغب کیا جائے اور ٹیچنگ کی طرف لایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں تعلیم کی فروغ کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ کالجز اور یونیورسٹیز کا جو ہے نا فقدان ہے، وہ ظاہر ہے اتنا شارٹ ٹرم نہیں ہے، کیونکہ آپ شارٹ ٹرم پوچھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بگ ٹرم کے طور پہ ان کو فوراً جو ہے جو انٹر کالجز ہے ان کو اپ گریڈ کر کے ڈگری کالجز پہ تبدیل کرنا چاہیے. اور جو کالجز نہیں ہیں جیسے میڈیکل اور انجینئرنگ کا، وہ کالجز کو بغیر ڈیلے کیے ہوئے ان کو فوراً جو ہے یہ کالجز کا جو ہے نا بنیاد رکھنی چاہیے. کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں اس کا بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ وہ واحد خطہ ہے پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں جو تعلیم کے لحاظ سے بالکل ہی کریزی ہے، مطلب جنون ہے تعلیم کا، جنون. میں آپ کو بتاؤں بوڑھے سے لے کے جوان سے لے کے بچے سے لے کے ہر ایک کا ایک خواہش ہے اور جنون ہے، خواہش نہیں بلکہ جنون ہے. ہر بچہ پڑھنا چاہتا ہے، ہر والد اپنے جو ہے نا غریب سے غریب کسان بھی جو ہے نا اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے اس ریجن کی، وہاں پہ اتنا جنون، تعلیم کا جنون ہونے کے باوجود وہاں پہ چونکہ وہ کالجز، یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے اتنے کم ہیں، اور ظاہر ٹیچروں کا بھی فقدان ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیچر ہیں جو آلریڈی پڑھا رہے ہیں کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ، میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا ہے، کوئی ٹریننگ وغیرہ کا بھی اکثر سسٹم رکھا ہوا ہے. اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو پرانے ٹیچرز چلتے آ رہے ہیں وہ اس نئے تقاضوں کے مطابق ظاہر ہے ان کو اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے ان کو جو ہے نا ٹاؤن کنٹری بھیجنا چاہیے، یا ایون جو باہر ملکوں میں بھیجنا چاہیے، ان کو ٹرین کرنا چاہیے. جی، ان کو ٹرین کرنا چاہیے. یہ برکت صاحب، یہ تو ہم نے جو ہے مجموعی طور پر اس کو دیکھا. اب ہم ظاہری بات ہے کہ اب حکومت کو یہ اسٹرکچر بلڈ اپ کرنے میں بہت وقت چاہیے ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ ہم نے اس بحران کو کم کرنا ہے، تو پاکستان کا شہری ہونے کے اوپر ہمارے اوپر کچھ فرض بنتے ہیں اپنے وطن عزیز کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم عام ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ وہاں پر جو ہے وہ اکیڈمیز نہیں ہے، تو جو پڑھا لکھے نوجوان ہیں کیا وہ اس طرح کا سیٹ اپ نہیں بنا سکتے کہ مختلف حلقوں میں ایک ایسی اکیڈمی قائم کی جائے جہاں پر جو ہے وہ مفت تعلیم دی جائے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایسے معاشرے میں ہو سکتا ہے جہاں پہ فائنینشلی خود کفیل معاشرہ ہوتا ہے، جہاں ہر نوجوان جو بھی ان کو اپنی فائنینشلی اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ ایک طرف کو مفت تعلیم کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ہاں ظاہر ہے وہاں پہ جو ہر پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ بیچارہ پڑھائی کے دوران ہی جو ہے نا وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہ معاشرے اتنا خود کفیل نہیں ہے کہ وہ اس فن کی طرف چلا جائے کہ نوجوان طبقہ جو ہے بہت کم آپ کو ملیں گے جو اتنا افورڈ کر سکتے ہوں. ادروائز جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بیچارے یا تو اپنی جاب یا اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، پریکٹیکلی مشکل ہے، کیونکہ ہم وہاں جو مڈل کلاس اور مڈل کلاس پہ زیادہ آبادی کنسسٹ کرتی ہے، تو وہ پھر اس چیز کو جو ہے نا اپنا روزگار سے ہٹ کے اس طرح فوکس کرنا تھوڑا مشکل ہے. آپ پتہ وہ ایک کام یہ کر سکتے ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے گورنمنٹ اگر ان کو فنڈنگ کر دے اور آپس میں مل کے پارٹنرشپ کے طور پہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک وہاں پہ علم کی روشنی بھی پھیلا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے نا
رزق حلال بھی کما سکتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کا بھی عمل دخل ہے. گورنمنٹ کو بھی ایسے نوجوانوں کو جو ہے لو انٹرسٹ ریٹ پہ آپ جو انٹرسٹ فری لونز فراہم کرے تاکہ وہ اپنے جو ہے نا کوئی تعلیمی ادارے کھول سکیں اور لوگوں کو تعلیم دلا سکیں. تو اس سے نوجوان طبقے کا جو اچھا پڑھا لکھا ٹیلنٹی طبقہ ہے ان کا جو ہے روزگار بھی لگ جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہاں پہ اکیڈمیز بھی کھلیں گی اور ظاہر تعلیم کا وہاں پہ ایک رجحان جتنا ہے اس سے اور بڑھ جائے گا. جی بڑھ جائے گا. برکت اللہ لون صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی فردوس صاحب چونکہ ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہے بالکل اختتام کی طرف ہے تو آخر پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے مجموعی طور پر جو گلگت بلتستان کی صورتحال دیکھی, وہاں کے بنیادی مسائل کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا اور جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کیا اور پھر حکومت کا جو ایک آنے والی پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ بجٹ بڑھا دیا گیا ہے اور یونیورسٹیز اور کالج ہیں وہ بنانے کے بھی پلان میں ابھی شامل ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس پلان کو جو ہے وہ پایہ تکمیل پہنچانے تک جو ہے حکومت کو جو ہے وہ ٹائم پیریڈ چاہیے ہوگا. تو مقامی طور پر جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے اور نمبر 2 کہ جو وہاں کا نوجوان ہے وہ تعلیمی بحران کو کم کرنے کے لیے, اب ظاہری بات ہے کہ اب لوگوں کے پاس جو وہ اگر یونیورسٹیز نہیں ہیں تو پرائیویٹ طور پہ کچھ ایسی اکیڈمیز ہونی چاہیے یا کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کالج یا یونیورسٹی کی فیسلٹیز نہیں ہے تو ان کے پاس دوسرا آپشن ہونا چاہیے. تو وہاں کی نوجوان نسل جو پڑھی لکھی نوجوان نسل ہے وہ اس میں اپنی جو ہے وہ کس طرح اپنی پارٹنرشپ کر سکتی ہے اور کس طرح اپنی جو ہے وہ خدمات پیش کر سکتی ہے. جیسے کہ لون صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہاں فائنینشلی پرابلمز ہیں, مسائل ہیں لوگوں کو, تو جو کام حکومتیں کر سکتی ہیں وہ انڈیویجول فرد نہیں کر سکتا. بالکل یہ بات درست ہے. ہمارے وہاں پہ پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ کے دیہی علاقوں میں تو ٹیوشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بچے جو سکول میں اگر استاد نے اچھا پڑھایا نہیں پڑھایا تو وہ بیچارہ اسی طرح نکل گیا. ایک تو دیہی علاقوں میں ٹیوشنز کا جو ہے نا وہ نہیں ہے, رجحان نہیں ہے, یا رجحان ہے تو بھی وہاں پہ نہیں ہے, ٹیوشن سینٹرز نہیں ہے. اس لیے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سے بچے جو ہے سردیوں کی چھٹیوں میں پنجاب میں آ کے ٹیوشن پڑھتے ہیں. وہاں پہ کچھ ہاسٹلز میں رہتے ہیں, کچھ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہتے ہیں, کچھ کرائے پہ بھی رہ کے. اگر دیکھا جائے پورے ملک کی صورتحال تو جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں وہ تو ان کی حالت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, جبکہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بہت بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کیا کہ آپ تقریباً ملک میں صورتحال دیکھیں تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ پرائیویٹ جو ہے وہ اسکول میں جائے. تو آپ کے ہاں پرائیویٹ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز میں کچھ سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز اچھے سکولز ہیں اور کچھ تھے جو اچھے نہیں رہے. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں آغا خان جو ہے وہ سکول سسٹم تھا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں, میرٹ کے مسائل ہیں, بہت سارے ایشوز ان کے ساتھ بھی وابستہ ہے. تو ابھی جو پرائیویٹ سیکٹر تھے, پرائیویٹ سکول بھی یہ ابھی تجارت کی بنیاد پہ چلا رہے لوگ, اس کو بطور بزنس چلا رہے. بلکہ کسی نے کہا کہ مطلب آج کل کے اگر چوروں کو یہ پتہ چلے کہ پرائیویٹ سکولز کھولنے میں کتنے منفعات تھے تو وہ چوری چھوڑ کے پرائیویٹ سکولز کھولیں. تو یہ مسائل تو ہیں, لیکن میں پھر آپ کو بار دیگر عرض کروں گا جو کام حکومت کر سکتی ہے وہ افراد نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو تعلیم کی طرف ترغیب دے دے. رجحان ہے, جیسے کہ برکت صاحب نے فرمایا, لوگوں کا جنون ہے, عشق ہے تعلیم کے ساتھ, ہر باپ پڑھانا چاہتا ہے, ہر بیٹا پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو وسائل دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لیے سکولز کھولیں, ان کے لیے جو ہے نا ان کی سکولز کی بلڈنگوں کو اچھے کریں, اچھے اساتذہ ان کو فراہم کریں, ٹھیک ہے نا. اور اچھے اساتذہ جو ہے نا جن کو آپ لے سکتے تھے, مثلا ماسٹرز کیے ہوئے, ایم اے انگلش کیے ہوئے اساتذہ جو ہے نا وہ پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں جا کے, کیونکہ آپ میرٹ کے اوپر اس کو بھرتی نہیں کرتے سکول میں. ایسا مطلب ایک سیٹ اپ یا ایسا ایک جو ہے وہ جسے آپ کہتے ہیں جس طرح این ٹی ایس ٹیسٹ ہے, اس طرح کا ایک خاص ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ابھی کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے اس طرف اقدامات کیے ہیں اور میرٹ کے اوپر بھرتیاں وغیرہ. تو امید رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا کل جو ہے روشن ہوگا. اور اگرچہ حکومت کی بہت ساری کوتاہیاں ہیں, وقت نہیں ہم بات کر سکتے تھے ان پہ, لیکن امید رکھی جا سکتی ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کو ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, پرویز مشرف صاحب کے بعد گلگت بلتستان میں امید ہے کہ یہ تیسرا آدمی ہوں گے جو گلگت بلتستان کے لیے کام کریں گے. جی گلگت بلتستان کے لیے کام کریں گے. جی فردوس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح رشید ارسا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بشارت حسین صاحب, برکت اللہ لون صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہ آج ہم نے جانا کہ گلگت بلتستان جو ہے اس کی اہمیت کے اوپر ہم نے بات کی, مجموعی طور پر جو ہے وہ گلگت بلتستان کا جائزہ لیا. وہاں کی جو لوگ ہیں, وہاں کی جو عوام ہیں, ان میں یہ شعور ہے, وہ چاہتے ہیں کہ چاہے ان کی کنڈیشن کیسی بھی ہو
وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، ان کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس اسکول اور کالجز نہیں ہیں۔ اب یہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرے، اور بنیادی سہولیات میں جو تعلیم ہے یہ اولین عوام کا حق ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب عوام خود اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری حالت چاہے جیسی بھی ہو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو وہاں پر جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی کارکردگی کا اچھا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے عوام کے دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے اور اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو دیں، تعلیمی صورتحال کو بہتر کریں۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، جب بات کی جائے انٹرنیشنل لیول پہ، جو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو جو سیاح یہاں پر آتے ہیں تو بات کی جائے وہاں پر وہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک دور دراز کا علاقہ ہے، وہ بات کریں گے کہ پاکستان میں، ظاہری بات ہے کہ وہاں پر آئیں گے تو تعلیمی صورتحال دیکھیں گے تو پاکستان کا امیج جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو مختلف اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کام ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت مل کر کوئی ایسا نیا سیٹ اپ بنا لیں۔ اب حکومت کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی دکھائے اور عوام کو جو ہے بنیادی سہولیات فراہم کرے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔